السلام علیکم جی۔ سوات میں دوبارہ سے طالبان نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ ایک ویڈیو جو میں ابھی سکرین پہ چلا رہا ہوں یہ آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں ایک آرمی آفیسر، ایک آرمی کا جوان اور جو ایک پولیس آفیسر ہیں انہوں نے پولیس آفیسر جو ہیں وہ تو زخمی بھی ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کو صرف انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کہاں سے ہیں، اور ادھر کہاں رہ رہے ہیں، اور بیسیکلی کہاں سے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بعد میں انہیں مذاکرات کے ذریعے رہا کر دیا گیا یا چھوڑ دیا گیا، اور اس پہ لوگوں نے کافی احتجاج بھی کیا کہ سوات جہاں پہلے ایک بہت پرامن علاقہ تھا، پھر وہاں پہ دوبارہ سے دہشت گردی شروع ہوئی، امن خراب ہوا، اور بڑی مشکل سے لوگوں نے اتنی قربانیاں دے کے، فورسز نے اتنی قربانیاں دے کے وہاں سے یہ دہشت گردی ختم کی تھی، دوبارہ سے امن بحال ہوا تھا تو لوگوں کی زندگی آسان ہوئی تھی۔ ٹورزم یعنی سیاحت جو جس سے بہت زیادہ لوگوں کا وہاں روزگار وابستہ ہے وہ بحال ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ جہاں ایسے مسائل ہوں گے بد امنی کے، دہشت گردی کے، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ٹورزم وغیرہ نہیں ہوگا۔ بہت سے اہم سوال ہیں طالبان کے حوالے سے، جو بیسکلی جو اوورآل طالبان ہیں ان کے حوالے سے جو ہسٹری ہے، جو وہ کیسے بنے، کس نے بنائے، اس ویڈیو کو میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی اس ویڈیو میں کہ مختصراً ساری جو اہم باتیں ہیں طالبان کے حوالے سے وہ اس میں بیان کر دی جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت تفصیلی ٹاپک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان جو تحریک طالبان ہے، یعنی ٹی ٹی پی جو ہے، اور ایک ہے تحریک طالبان افغانستان ٹی ٹی اے، اور ایک ہے تحریک طالبان پاکستان۔ تحریک طالبان پاکستان اس طرح سے بنی تھی کہ جب پرویز مشرف کے دور میں لال مسجد آپریشن ہوا تھا اسلام آباد میں، تو تب انہوں نے کہا تھا جی کہ اب یہ حکومت جو ہے یہ خود جو ہے یہ مسلمان نہیں رہی اور یہ کافروں کے ساتھ مل گیا، لہٰذا پاکستان میں بھی پاکستانی حکومت کے خلاف بھی جہاد فرض ہو گیا ہے، بیت اللہ مسعود وغیرہ ہے، تو یہ ایک الگ سے گروپ بنا تھا۔ جبکہ دوسرا جو گروپ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی افغانستان میں جو امریکہ ہے کی موجودگی ہے اس کے خلاف جہاد ضروری ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ فورسز ان کے خلاف ہیں یا انہی کو چلا رہی ہیں۔ اس پہ بعد میں بات کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ایک پاکستان کے علاقے کے اندر پاکستان کے فورسز کو یوں اغوا کر لیا گیا، اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کیا محسوس کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں جب تک ریاست اس پہ واضح موقف نہیں لیتی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتی، نہ صرف اپنی غلطیوں کا اعتراف بلکہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش نہیں کرتی اور پالیسی کو دوبارہ سے درست یا نئی سمت نہیں دی جاتی، یہ مسائل جو ہیں یہ کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ ضروری ہے کہ اب حکومت کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اچھے برے طالبان کوئی نہیں ہوتے، کچھ جہادی اور کچھ دہشت گرد نہیں ہوتے۔ افغانستان کے اندر وہ اگر کارروائی کر رہے ہیں تو وہ اچھے، اور پاکستان کے اندر وہ کر رہے ہیں تو وہ برے نہیں ہوتے، یا اگر وہ پاکستان سے پیسے لے کے کر رہے ہیں اچھے، اور امریکہ یا انڈیا سے پیسے لے کے کر رہے ہیں تو وہ برے ہیں۔ یہ جو کیٹیگری ہے یہ ختم کرنی چاہیے اچھے اور برے طالبان کی، اور بلا تخصیص کسی بھی ایسی تنظیم کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی فورسز کے علاوہ کوئی بھی ایسی غیر سرکاری کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن، کوئی گروپ نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس اسلحہ ہو، جو مسلح جدوجہد کرتا ہو، جو مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتا ہو۔ اس بات پہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور اپنا درست موقف اپنانا چاہیے، اور ریاست کو بھی اپنا درست موقف اپنانا چاہیے، ورنہ اگر ایسے حالات ہوتے گئے تو ظاہر ہے کہ امن دوبارہ سے تباہ ہو جائے گا، لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی، اور جہاں امن نہ ہو تو وہ یقیناً ایک بدترین جگہ ہوتی ہے انسان کے رہنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ کئی جگہوں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ فورسز کو پتہ ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے، تو وہ جو لوگ پیچھے ان کو چلا رہے ہیں، جن کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو ایک عام وہاں پہ ایک غریب آدمی جاتا ہے، ایک نوجوان جاتا ہے، وہ تو جنت کے تلاش میں جاتا ہے، یا ظاہر ہے کہ مذہبی وابستگی کی وجہ سے جاتا ہے، مگر پیچھے جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں، پیچھے جو لوگ ان کے سودے کر رہے ہیں، پیچھے جو لوگ عالمی سطح پہ استعمال ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ سوات، یا آپ نے سنا ہوگا کہ کوستان کے اندر بھی بہت ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو روک کے مارا جاتا رہا، تو یہ بظاہر تو صرف یہ ایک فرقہ واریت کی کارروائی تھی، مگر یہ محض فرقہ واریت کی کارروائی نہیں تھی، چونکہ یہ سی پیک کا منصوبہ یہاں سے گزرے گا، بہت سے عالمی معاملات ہیں، چائنا اور امریکہ کے انٹرسٹ کا جو تضاد ہے وہ ہیں، مگر یہ ان سب معاملات میں جو عوام ہیں وہ بیچارے پس جائیں گے۔ حکومت پاکستان کو، فورسز کو اس پہ زیرو ٹالرنس اپنانا چاہیے، کسی بھی صورت جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ جب وزیرستان میں آپریشن ہوا تھا تو وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ جو وہاں پہ لوگوں کو مارنے کے فتوے دے رہے تھے، جو لوگوں کے نظروں میں طالبان تھے، جو لوگوں کی نظروں میں پاکستان مخالف تھے، ان کو بعد میں ہیلی کاپٹروں میں بٹھا کے راولپنڈی لایا گیا
اور وہی لوگ جو وہاں پہ لوگوں کو قتل کر رہے تھے، تو وہاں پہ لوگوں کے کو بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ ہمیں طالبان بھی مار رہے ہیں، ہمیں فورسز بھی مار رہی ہیں، اور وہ جو لوگ جنہیں ہم طالبان سمجھتے ہیں، جنہیں ہم پاکستان مخالف سمجھ رہے تھے، جو ہمیں مار رہے تھے، اب وہ فورسز جو ہیں ان کو وہاں سے نکال رہی ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی، عین ممکن ہے اس کے پیچھے ریاست کے کچھ مقاصد ہوں گے، ریاست ان کو اپنے درست یا غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہوگی، ریاست کی ضرورت ہوگی، مگر عام لوگوں کے سامنے جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں پھر جو اعتماد ہے ریاست پہ، ان کی نظر میں جو اعتماد ہے ریاست کے اداروں پہ، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اگر اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں ریاست خود انوالو نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کرنا ریاست کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ریاست کے لیے یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ کون ترغیب دے رہا ہے، کون انہیں کہہ رہا ہے جاؤ جہاد کرو، لڑو، یہ کافر حکومت ہے، یہ کافر ریاست ہے، یا دوسرے فرقے والا کافر ہے، جو ہمیں نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو ہمارے امیر کو نہیں مانتا؟ آخر ایسی تقریریں، ایسا لٹریچر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مساجد میں تقریریں ہو رہی ہیں، چندے ہو رہی ہیں، سب کچھ چندے ہو رہے ہیں، سب کچھ ریاست کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ تو جب تک ریاست اس کے خلاف ایک دم سے زبردست قسم کی کارروائی نہیں کرتی، جب تک ریاست جو ہے وہ امن بحال کرنے کے لیے اوپر کا جو لیول ہے، یا جو اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جا کے ختم نہیں کرتی، اس کی جڑ کو ختم نہیں کرتی، تب تک ظاہر ہے کہ اگر کوئی موجود رہے گا، کچھ ایسے گروپس موجود رہیں گے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے کہنے پہ چلیں گے، پھر انہیں کوئی اور بھی استعمال کرے گا، پھر وہ کہیں اور سے بھی فنڈنگ لیں گے، پھر وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ بھی کام کریں گے۔ مگر اس سب میں عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی ہمدردیاں کس طرف ہیں۔ آیا کہیں کوئی گنجائش ہے ایسی کارروائی کی کہ اسلحہ اٹھا لیا جائے اور فورسز کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے، یا عام لوگوں کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی جائے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ریاست کے اندر قانون نافذ کرنا صرف ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے، ریاست کے اداروں کے پاس ہی صرف اسلحہ ہونا چاہیے، اور امن ہر صورت میں بحال رہنا چاہیے، اگر اس کا جواب ہمارے پاس ہاں ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہر طرح سے ایسی کسی بھی تنظیم کو، ایسے کسی بھی فرد کو، ایسے کسی بھی رہنما کو، ایسے کسی بھی گروپ کو نہ صرف نظر انداز کرنا چاہیے، بلکہ اس کے مخالف ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، اس کے مخالف ہمیں آواز حق بیان کرنی چاہیے، اس کے مخالف ہمیں کلمہ حق بیان کرنا چاہیے۔ ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، جبر کے خلاف آواز حق بلند کرنا ہی حسینیت ہے، یہی در حقیقت جہاد ہے، اور یہی سب سے بڑی انسانیت ہے، یہی سب سے بڑا فریضہ ہے جو بطور انسان ہم پہ عائد ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے جائے، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔